ویڈیوز ورلڈ کے معزز دوستو، میں ہوں ذیشان رضا اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی عمران حکومت کے کار خاص اور نئے تعینات ہوئے ہیں۔ روز بروز عام عوام کے اوپر نئے ٹیکسز لاد کر مہنگائی کا پہاڑ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ایک نئی خبر کے مطابق ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی والدین کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اسکول میں 2 لاکھ سالانہ فیس دینے والے والدین کا بھی ریکارڈ تیار کر لیا ہے۔ اس مد میں ایف بی آر نے 16,000 والدین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اور ذرائع آمدن کی تفصیلات مانگ لی ہیں اور اس کے لیے صرف 15 دن کا ٹائم دیا ہے۔ ایمنسٹی اسکیم کے تحت پکڑ دھکڑ کرتے ہوئے ایف بی آر نے ناجائز ذرائع آمدن کا کھوج لگانے کے لیے ایک ایسا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا ہے جس نے براہ راست والدین میں کھلبلی مچا دی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اسکولوں اور کالجز میں سالانہ 2 لاکھ فیس دینے والے والدین کا ڈیٹا مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایف بی آر نے اس سلسلے میں اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کا ریکارڈ مرتب کر لیا ہے اور 16,000 والدین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ایف بی آر نے اس نوٹس میں براہ راست والدین سے مخاطب ہو کر ان سے ذرائع آمدن مانگ لی ہے اور انہیں صرف 15 دن کا ٹائم دیا ہے۔ والدین سے کہا گیا ہے کہ آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بتائیں کہ آپ کی ذرائع آمدن کیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے کہ حکومت کی اثاثہ جات ڈکلیریشن کرانے کی اسکیم کامیاب رہی۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل میں بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ 1.5 لاکھ نئے لوگوں نے ایمنسٹی کی اسکیم کا فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا پی ٹی آئی حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے اور عوام سمجھتے ہیں کہ حکومت معیشت کی مضبوطی کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے اقتصادی امور عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ معیشت کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے عوام کو ٹیکس کے دائرے میں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا قرضوں سے ایک ہی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ جب عوام ٹیکس دیں۔ انہوں نے IMF پروگرام کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام عام انسان کی حالت بہتر کرنے کے لیے ہے اور اس کے معیشت پر بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ معیشت مستحکم ہوگی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرے بین الاقوامی اداروں نے بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $3.4 ارب دے گا، جس میں سے $2.1 ارب اسی سال پاکستان کو مل جائیں گے۔ واپسی پاکستان کو 10 سال میں کرنی ہوگی۔ دوستو، ایمنسٹی اسکیم جو تحریک انصاف کی حکومت کے گلے پڑی ہوئی ہے اور جس کو اپوزیشن نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اس سے 1,37,000 شہریوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی اسکیموں میں سب سے زیادہ عوامی شمولیت ہے اور اس اسکیم سے 70 ارب روپے کا ٹیکس حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی اسکیمیں جو کہ پہلی بار پاکستان میں نہیں آئیں، تحریک انصاف کی حکومت اسے کس طرح پاکستان کی عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، یا روایتی طور پر یہ اسکیم بھی تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔